آخرت جگانے والی بات ہے کہ ایک مرحومہ کے ایصال ثواب 40ویں کے موقع سے ہم لوگ یہاں حاضر ہیں. کیا بات ہے، بے شک. تو ہمیں جہاں سامنے والے کو دیکھنا ہے کہ ہم ان کے ایصال ثواب کے لیے یہاں حاضر ہیں، سب جمع ہیں. ایسا نہ ہو کہ یہ 40 دن کے بعد محلے میں، علاقے میں، اپنوں میں، بیگانوں میں کسی اور کی 40ویں کی بات ہوگی. جب ہم دوسرے کی فکر اتنی کرتے ہیں، اپنی فکر کب کریں؟ جب ہم سامنے والے کی والدہ کی 40ویں کے موقع سے حاضر ہیں. آپ سوچیں ہم اپنی زندگی میں کیا تبدیل لاتے ہیں، کیا بہتری کرتے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے، کوئی ہمارے لیے ہاتھ اٹھائے گا، کوئی ہمارے لیے قرآن کی خوانی کا اہتمام کرے گا، کوئی ہمارے لیے علماء کو بلا کر دعائیں مغفرت کا اہتمام کرے گا. ایسا سب سے ممکن نہیں ہے. سب کی اولاد کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ ہر بچہ، ہر بیٹا اپنی ماں کے لیے وہ علماء کو بلا کر اہتمام کرے اور اتنے کھانے کا انتظام کرے اور پھر علماء آئے اس کی ماں کی مغفرت کی دعا کرے. ایسا سب سے ممکن نہیں ہے. جب سمجھ لیں جب سب سے ممکن نہیں ہے تو اپنی آخرت کی فکر کرے. اولاد اگر دعا کرے تو زہے نصیب نہ کرے، اپنی آخرت خود اتنا جگہ جائے. اس لیے علامہ ارشد کہتے ہیں میری قبر کی رات وہ کیا رات ہوگی؟ تب کہتے ہیں جب خود اپنی آخرت سے خود بے پرواہ ہو جاتے ہیں کہ اب میری آخرت ٹھیک ہی ہوگی. وہ کب یہ کہتے ہیں؟ اس مقام پر پہنچ کر کہتے ہیں اب میں اپنی آخرت سے بے فکر ہوں، میری آخرت الحمدللہ ٹھیک ہی ہوگی. اس یقین پر آتے ہیں تب کہتے ہیں میری قبر کی رات وہ کیا رات ہوگی؟ وہ مزے کی رات ہوگی، وہ سہانی رات ہوگی جہاں آقا ہوں گے وہی بات ہوگی. انہوں نے حضور کو راضی کیا، اللہ کو راضی کیا. جب اللہ رسول کو راضی کر لیا تب اس منزل پر آ کر کہتے ہیں وہی آقا ہوگی وہی بات ہوگی. جس کے شب و روز دن رات گناہ میں ڈوبے ہوں، نماز چھوڑ کے گزارا ہو، جھوٹ میں گزارا ہو، آوارگی میں گزارا ہو، فحاشی میں گزارا ہو، کبھی وہ تصور کر سکتا ہے کہ آقا ہوں گے اور میرا چہرہ سامنے ہوگا؟ کبھی ہوگا ایسا؟ اب سوچیں جب اپنے باپ سے بیٹا روبرو گناہ کرنے کے بعد، بدمعاشی کرنے کے بعد باپ سے چہرہ ملا نہیں سکتا، رسول مختار کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، نبیوں کے سردار کی بارگاہ میں حاضر ہو رہی ہے. جب وہاں جائے گا تو بندہ کتنا صاف ستھرا ہونا چاہیے. قرآن کریم کا آیت کریمہ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک اچھائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، بے شک اچھائیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. اب ہمیں کیا چاہیے؟ اچھائیاں کریں، اپنے اندر سے برائیوں کو دور کریں. یہ آیت کریمہ اس موقع سے نازل ہوئی. حضرت علامہ اور پھر رسول ازہری حاضر ہیں، حضرت کی چہرے کی زیارت کریں اور میری کچھ گفتگو کو سماعت کریں. اور حضرت ناصر ملت کی تشریف فرما ہے. حضور شہر سنت کی بھی آمد ہوگی، اس دن حضرت بھی تشریف لائیں گے. حضرات میں اس خانقاہ، اس خانوادوں سے میں بہت زیادہ قریب ہوں. الحمدللہ یہ سب انہی بزرگوں کی دعاؤں سے ہم کچھ خطاب کر لیتے ہیں. جو میں یہ کہہ رہا تھا اللہ ارشاد فرماتا ہے بے شک اچھائیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس باز بشری کے انسان ہونے کے ناطے کبھی کبھی مجھ سے خطائیں ہو جاتی ہیں، گناہ کا صدور ہو جاتا ہے، تو میں اس خطا سے پاک کیسے ہوں، گناہ سے پاک کیسے ہوں؟ جب وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بار بار یوں عرض کرتے رہے اور حضور نے اپنے صحابی کو اپنے قریب بٹھایا. ابھی صحابی اب حضور کو اپنی معروف
میرے نبی کو سنا دو۔ وہ صحابی حضور یہ عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ تو اس سے کوئی خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے، اس سے پاک کیسے ہوگا؟ گناہ سے پاک کیسے ہوگا؟ اور پاکی کا راستہ تلاش کرنے حضور کی بارگاہ میں آئے کہ پیغام مصطفیٰ کو جو ملے گا، نصیحت کے پھول جھڑیں گے، مصطفیٰ کے ارشاد فرمائیں گے، اس پر غلام عمل کرے گا، اللہ میرے خطاؤں کو بخش دے گا، میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ مزاج لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ ابھی میرے نبی کچھ صحابی کو کہتے اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کا حکم آیا، کہتے جبریل آ کر حضور کی بارگاہ میں قرآن کی یہ آیت سناتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات۔ حضرت جبریل جب حضور کو سناتے ہیں، حضور نے اس صحابی کو قرآن کی یہ آیت سناتے ہیں، میرے صحابی ابھی تم اپنا دکھا سنا رہے تھے، اپنی معلومات پیش کر رہے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، اس سے کیسے پاک ہو جاؤں گا، کیسے اس سے غلطی سے پاک ہوگا، تم یہ پوچھ رہے تھے۔ سورہ اللہ کا فرمان آ گیا ہے جو بندہ نیک کام کرے گا اللہ اس سے برائی کو دور کر دے گا۔